بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. 27 رجب المرجب 1442 ہجری بمطابق 12 مارچ سن 2021 عیسوی ماہ رواں رجب المرجب ماہ محترم یعنی حرمت والا مہینہ جو اپنے اختتام نو پہنچ رہا ہے، اس دی مناسبت نال سرور انبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی معراج دا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھدا ہاں، اور بقیہ موضوع سیدنا یوسف علیہ السلام دا بعد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. معراج دا لفظی معنی ہے سیڑھی. کسی بھی بلندی تک اور رفت تک جان واسطے سیڑھی دی ضرورت ہے، اور میرے مصطفیٰ دیاں بلندیاں اور عروج اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء وچوں آپ نو ایک امتیازی اور انفرادی مقام عطا فرمایا ہے کہ جتوں تک کسے نبی دی بھی کسے رسول دی رسائی نہیں ہو سکی، بلکہ اگر یہ کیا جائے کہ کسے انسان دا کسے بشر دا تصور بھی اتھے نہیں پہنچ سکیا جتھے میرے مصطفیٰ پہنچے.
اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض دی سیر کروائی اور کائنات دے کچھ اسرار و رموز دا مشاہدہ کروایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج دی روایات، مرویات، احادیث جو مختلف صحابہ کرام تو مروی نے تقریباً 45 دے قریب نے. سن 10 نبوت دے اندر مکی زندگی وچ یعنی ہجرت تو 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے ایک امتیازی شان عطا فرمائی. جس دور دے اندر، جس حالات دے اندر آپ نو معراج کروایا گیا ہے، یہ بڑا پرآشوب دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے. اس 10 نبوت دے اندر 3 ایسے حادثات گزر چکے نے. ایک تے آپ نو اپنے طائف دے تبلیغی سفر دے اندر زخمی کیتا گیا اور ظالمانہ سلوک کردیا ہویا طائف دے باشندگان نے آپ تے سنگ باری کی تھی، پتھر برسائے نے اور آپ لو لہان ہو کے بے ہوش ہو کے گر گئے. بڑیاں امیدہ لے کے گئے ساں کہ مکہ تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی توقعات سن کہ اہل طائف میری دعوت کو قبول کریں گے، مگر انہوں نے ایسا سلوک کیتا ہے کہ مکے والے بھی پیچھے رہ گئے. جو ظلم و ستم انہوں نے ڈھایا ہے تاریخ کا ایک حصہ ہے. دوسرا حادثہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی رفیقہ حیات غم گسار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں دا وصال ہو گیا، داغے مفارقت دے کے چلیاں گئیاں نے. ٹھیک 3 دن تو بعد آپ دے شفیق چچا حضرت ابو طالب دا انتقال پر ملال ہویا. یکے بعد دیگرے انہیں صدمیاں نال دو چار ہوئے نے، انہیں دکھ آئے نے آپ نو. آپ بڑے رنجیدہ کمیدہ خاطر نے، بڑے پریشان نے. ایک تے عزیز بڑے قریبی رشتے آپ دا ساتھ چھڑ کے چلے گئے اور دوسرا اپنی دعوت دے اندر، اپنے مشن دے اندر ناکامی دیکھ کے بھی آپ بڑے دل برداشتہ ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی میں سمجھنا کہ اللہ نے دل جوئی فرمائیے اور عشق شوئی فرمائیے، اپنے رحمت دے پلو نال اپنے محبوب دے آنسو پونجے اور یہ دسیا ہے کہ سونیا آ تینو میں دسا. یہ لوگ تینو قذاب کہہ دینے، کوئی شاعر کہندا ہے، کوئی جادوگر کہندا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی سودائی کہہ رہا ہے. ذرا میں تینو تیرا مقام دسنا چاہنا کہ میرا تو کتنا مقرب اور کتنا پیارا ہے، اور تیریاں رفتاں، تیریاں بلندیاں، تیریاں سطوتاں اور شانہ اور آنا کتنیاں نے. اس مقصد واسطے آپ کو معراج کروایا گیا. تیسرا سبب یہ ہے کہ اہل مکہ جو تکذیب بھی کر رہے ہیں اور شرطہ بھی رکھ رہے ہیں. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تینوں نبی من لانگے جے تو اپنے رب دا سچا نبی ہے تے مکے دے 4 چفیرے پانی دے چشمے چلا دے. اسی بڑے پریشان ہونے ہاں، سنگلاخ پہاڑیاں نے سڑیاں ہوئیاں، کوئی ہریالی نہیں، کوئی شادابی نہیں، پانی دی بڑی تکلیف ہے.
اگر تیرا رب تینوں نبی بنا کے کر سکتا ہے تو چشمے نہیں جاری کر سکتا؟ اللہ اکبر. انہوں کی پتا سی کہ اللہ دے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا برکتہ والا ہے کہ اس سونے دیاں مبارک انگلاں وچوں اللہ نے چشمے جاری کر دیں. فرماندے نے جنگ تبوک وچ لشکر تر آیا سی پیر حقانی ایک لوٹا منگوایا سی پڑھ بسم اللہ لوٹے وچ پایا سی نکلے یا پانی وچوں مثل جلار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. دوسرا مطالبہ کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے تو اللہ دا سچا نبی ہے مکے دے چار چفیرے نہرہ چلا دے بار مختلف قسم دے لگا دے کھجور تے انگور دا پھل ضرور ہوئے اور تو اس کے تسماء کما زعمت علینا کسفن او تقتی باللہ والملائکت قبیلا. پھر ایک ساڑی شرط ہے جا پھر اسی تیروں نہیں مندے کہ تو اللہ دا نبی ہے اسی تیری تکذیب کرنے تیری نبوت رسالت دا انکار کرنے اے دے بدلے وچ جا اپنے رب نو کہہ دے ساڈے تے آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا کے سانو ختم کر دے. اللہ اکبر. یا پھر جیڑے رب نے تینوں نبی بنا کے کھلیا ہے او تقتی باللہ اوس اپنے اللہ نو ساڈے کول لے کے آ والملائکت قبیلا. کلا نہ رب آوے نال ایک فرشتے دی جماعت آوے اللہ دی ذات آوے نال فرشتیاں دی جماعت آوے او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء یا ساڑھے سامنے ایوی کرشمہ کر کے وخا دے میں کہ تیرے واسطے ایک سونے دا محل بن جائے تیرا گھر سونے چاندی دیا اٹھا دا بڑیا ہونا چاہیے دے او ترقا فی السماء. پھر انہی ساڑھا مطالبہ ہے جے تو اللہ دا سچا نبی ہے ساڑھے ویندیاں ساڑھیاں کھاں دے سامنے بغیر سیڑھی دے آسمان تے چڑھ جائیں جدو تم واپس آویں ادو خالی ہاتھ نہ آویں تیرے ہاتھ وچ کتاب ہوئے نال اللہ دی ذات ہوئے نال فرشتیاں دی جماعت ہوئے وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. اسی پھر اس کتاب نو آپ پڑھئے اللہ ساڑھے نال آکے گلا کرے سانو آکے دسے اے میرا نبی ایڈیا کڑیے شرطہ اور اسی خود پڑھ لئیے کہ واقعی محمد اللہ دا سچا رسول فرشتے گواہی دے اللہ آپ گواہی دے وے پھر اسی مننا. اللہ نے دے جواب کیا کہ اے میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو کہہ دے یہ میرے اختیار دا معاملہ نہیں ہاں میرا رب چاہے یہ سب کچھ کر کے دکھا سکتا ہے. یہ اختیارات کدے نے صرف اور صرف اللہ.
جیڑی قوم معجزات بھی منگے، دلائل بھی منگے، براہین و بینات بھی طلب کرے اور پھر ایمان نہ لے آئے، پھر اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہون وقت لے آندا ہے کہ اللہ نے فرمایا تسی کہہ دیو آسمان تے چڑھ جائے کتاب لے کے آوے، میں اپنے محبوب نو براق دی سواری بھیجاں گا اور سارے نوریاں دا سردار فرشتہ روح القدس، روح الامین، سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے محبوب دا ادنا چاکر بڑھ کے آئے گا۔ تو اے مسئلہ شروع کرن تو پہلے اللہ نے اس دا تذکرہ اپنی ذات سبحان تو کیتا ہے۔ بڑے بڑے علماء والے تلک ہے کہیں دے جدو ڈوبتا ہے تارو ڈوبتا ہے، جیرا بندہ ترنا نہیں جانتا ہو تو پانی پیر ہی نہیں رکھتا، تے وڈے تلکن تے وڈے ہی تلک دے دے۔ اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، بارش ہو رہی سی، آپ دیکھے ایک بندہ جا رہا سی، ان کہا کہ تو ذرا دھیان نہ لگی ہوئی کدھر پھسل لگا۔ اس نے کہا امام صاحب تسی اپنا خیال رکھا جی، میں پھسلیا تے کلا پھسلا جی تسی پھسل گیا تے بڑی امت پھسل گئے۔ دیکھو ڈرائیور تو تے اعتماد ہوتا ہے نا، کنیاں سواریاں بیٹھی ہیں، کدھے تے اعتماد کر رہے ہیں اللہ تو بعد، جہاز والے پیلٹ تے کر رہے ہیں، بس میں بیٹھی ہیں سواریاں پسنجر جننے بھی ہیں وہ کدھے تے اعتماد کر رہے ہیں؟ ڈرائیور تے، اودی اقامیت تے۔ بڑے بڑے علماء والے پھسل گئے، علامہ عنایت اللہ مشرقی ورگے، سر سید احمد خان ورگے، کہ انہوں نے کیا ہے معراج جسم تے روح دے نال نہیں ہویا، بیداری وچ نہیں ہویا، ایک خواب آیا آپ نے، خواب دے وچ معراج کرایا۔ بھائی جی خواب ہوندا میرے مصطفیٰ دا، اور خواب وچ ہی اللہ نے ستا آسماناں دی سیر کرائی ہے، سب کچھ دکھایا ہے، انبیاء نال ملاقاتاں کرائیاں نے۔ اگر یہ خواب ہی ہوندا مفروضہ تسی قائم کر لو تے پھر اللہ لفظ سبحان شروع میں چلے آؤں دی کوئی ضرورت نہیں سی کہ میں پاک ہاں، میں ہر کمزوری تو ہر عیب تو پاک ہاں، میں جمیں چاہنا کر سکنا کیونکہ میں سبحان ہاں، میرے کے کوئی کام مشکل نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جے ایک خواب دے اندر ہی آپ نے معراج کرایا گیا، بیداری میں چلی، جسم اور روح دے اتصال نال نہیں، بالجسد والروح، تے پھر ابو جہل نو اینا ٹٹائی نال مخالفت کرن دی ضرورت نہیں سی، کیونکہ خواب تے کسی نہیں آ سکتا ہے، اور خواب چاہے ہو جائے منظر ہوتے ہیں جنہیں عام زندگی بچ نہیں پیش آ سکتے۔ مثلا خواب دیتے کو دیکھتا ہے میں بلندی تو گر رہا ہوں، بڑا اونچا ہوں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ایسے منظر جنہیں عقل نہیں مندی، تو ابو جہل کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ نو بیداری دی حالت ہے، یعنی آپ جاگ دے پہلے ستے نہیں، اور جسم اور روح دے سمیت اللہ تعالیٰ نے آپ نو ستا آسماناں تو اتے پہنچایا ہے، اور آپ نو ملکوت السماوات والارض دی سیر کرائیے۔ یہ ملکوت کی ذرا سورۃ یاسین دی طرف آؤ پھر سمجھ آئے۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ذرا تھوڑے لفظی ترجمہ کرا تاکہ تو جلدی سمجھ آئے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، کون ذات
تے فرمایا سبحان اللذی بے یادہی جدے ہاتھ وچ ملکوت السماوات والارض اسمانہ تے زمینہ دی بادشاہی معلوم ہے اپنی بادشاہت دے کچھ مناظر کچھ مظاہر قدرت اللہ نے اپنے دکھانے سن کہ محبوبہ میں تینوں اپنی ذرا سلطنت دیا کچھ نشانیاں بخاؤں اللہ اکبر اتھے کی آنکھیں سبحان اللذی اسرا بے عبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جن نے سیر کرائی اپنے عبد میں اتھے بے عبدی ہی آیا بے نور ہی نہیں آیا بے حبیب ہی نہیں آیا بے نبی ہی نہیں آیا بے رسول ہی نہیں آیا جے نبوت اور رسالت دا اس مقام تے تذکرہ اللہ کر دیندہ کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے نبی نو اپنے رسول نو اپنے حبیب نو سیر کروائیے تو تعویلہ لوگ کرنیاں سن آہو جی نبی دی بچ پاور ہوتی ہے اور جڑا اللہ دا پیغمبر ہوتا ہے نا انہیں بڑی طاقت ہوتی ہے کہتے ہیں ولیاں دیا طاقتاں دا بیان کرنے والے نہیں کھلوڑ دیں دے کہ ولیاں نے بڑی پاور ہے جی اب پاور ساریاں میرے رب دیاں نے قدرتاں میرے رب دیاں نے اختیارات میرے رب دے نے اتھارٹی میرے رب دی ہے اللہ تو سوا کوئی ایسی اتھارٹی نہیں رکھتا تو اللہ نے فرمایا اسرا بے عبدہ ہی اس نے سیر کرائی اپنے بندے میں لیلن یہ نکرہ ہے پوری رات نہیں لیلتن کاملہ نہیں رات دے کچھ حصے دے اندر سلیمان علیہ السلام تخت لے کے اٹھ دے اور قرآن کہہ رہا ہے غدوبہا شہر و رواحہا شہر صبح دا انہاں دا سفر ایک مہینے دا ہوتا سی یعنی ایک مہینہ کوئی اس دور میں گھوڑے تھے تیز رو سواری دے گھوڑے ہی ہے نہ راکٹ نے نہ جہاز نے نہ اس دور دے اندر یہ ساریاں سواری دیاں سہولتاں میسر نے پسماندہ جے دور ہے اس دور دے اندر کوئی عام آدمی سفر کرے اور ایک مہینہ کردہ رہے جنہ وہ ایک مہینے پینڈا کردہ سی سلیمان علیہ السلام تخت بے کے صبح صبح ہو ہوں دے سر اور انہیں سفر پچھلے پیر گویا کہ کتھو چل دے یمن تو پھر آؤ دے بابل عراق دوپہر دا آرام کر دے اتھو چل دے رات کابل پھر بھی کوئی دن تے لگی جاتا سی نا تے پینڈا کنا ہے جو 2 ملیاں دا تے زمین تو آسمان دا پینڈا کنا ہے اجے میں وہ نہیں گریا جیڑا مکے تو فلسطین دا ہے وہ تجارتی لوگ نے مکے دے اور وہ تجارت کرنے واسطے جاندے ہی ایسے پاسے نے انہوں سارے علاقے دے وہ سوئے جانتے نے وہ جغرافیے نو ایس رستے جانا ہے شام نو نہر کتھے ہوندی ہے ویرانہ کتھے ہوندا ہے اور شاداب جگہ کیڑی ہے چراگاہ والی کیڑی ہے پانی کتھے لگتا ہے یہ سارے علاقے تو واقف سن تو کتنا چر لگتا سی 1 مہینہ اگر تجارتی قافلہ مکے تو چلے ہے تو انہوں شام جانوا تے 1 مہینہ چاہیے ہے کیونکہ رستے کے اندر انہوں پڑاؤ ڈالنا ہے جانورہ بھی آرام کرنا ہے انہوں خود بھی آرام کرنا ہے پھر اگے چل پڑنا ہے اور انہا قافلے دی جو عرب دے قافلے چلتے سن ایک منزل تے جا کر پڑاؤ کرتے سن اور منزل دیئے 35 میل دی کلومیٹر نہیں میل بڑا ہوتا ہے 35 میل پینڈا کرنا تے پھر پڑاؤ ڈالنا
منزل بمنزل وہ سفر کرتے سن، اور میرے مصطفیٰ نے اس رات کے تھوڑے حصے وچوں کچھ حصہ اللہ نے ایک زمینی سیر کروائی ہے اور براق جیسی سواری بھیجی ہے، وہ دا انجن کی کو پاور آ رہا ہے، ہر گھڑی تو تے لکھے ہوتا ہے نا کلومیٹر یہ آخری آتے ہیں 70 11 کی دس دیو 125 ہے، اور گھڑی یہ چھوٹی کار ہے جی، یہ 800 سی سی دی پاور رکھتا ہے دا انجن، 1300 سی سی ہے، 2000 سی سی ہے، 2500 ہے، 4000 ہے، پاور بڑھ گئی۔ اور اس وقت تو میٹر دے لگا نہیں، پر دنیا دے سب تو دانشور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمایہ کو گل دس دیتی ہے، اسی سپیڈ دا سارا اندازہ لا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا جدو میں براق تے بیٹھا ہوں وہ دی رفتار کی سی، وہ دی سپیڈ کنی سی، کوئی میٹر دی سوئی تے نظر نہیں سی آ رہی۔ آپ نے بڑی جامعیت نہ بیان فرمایا ہے کہ جتھے میری نگاہ جاندی سی اتھے وہ دا قدم جاتا سی۔ براق برق رفتار یعنی بیلی والی سپیڈ، اے تو تسی بٹن دے باندھے ہو، جنہ میں دور تو اٹھا بلب لگا ہے، کنی کو جنی بھی مسافت ہے، کنہ ٹائم لگتا ہے، ادھر بٹن دبایا اور روشن ہو گیا۔ یعنی بجلی دی بڑی سپیڈ ہے، ہوا دی اپنی سپیڈ ہے، پانی دی اپنی سپیڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہر شے دی سپیڈ ہوندی ہے، اور اس براق دی کتنی سپیڈ ہو گئی؟ 4 مقامات تے انہیں بریک لگائی، جبریل علیہ السلام نال ایک روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال سوار مکے تو یہ سواری چلیے، اور پہلے آپ فرماتے ہیں کھجوراں دے چوٹ نظر آ رہے ہیں، ایسی سرزمین ہے، جبریل نے کیا اترو 2 رکعتاں پڑھ لو۔ میں 2 رکعتاں پڑھی ہیں، پوچھے کیڑا مقام ہے، کیڑا غیب دان ہوئے اور پوچھنے دی ضرورت یہ کیڑا ہے، جو اسی پوچھ رہے ہیں نہیں رہے کہ سڑک دا پتا ایک پاسے نہیں گئے تے آکھیدہ یا آڈا کیڑا ہے، پوچھ رہے ہیں نا سی کیڑا آڈا ہے، سٹاپ کیڑا ہے، پینٹ کیڑا ہے، قصبہ کیڑا ہے، یہ شہر کیڑا ہے۔ آپ نے بھی پوچھا جبریل یہ کیڑا مقام ہے؟ فرمایا یہ یسرب ہے، تہاڈی ہجرت گاہ۔ دوسرے مقام تے پہنچے نے وہ قطور ہے، تیسرے مقام تے پہنچے نے اے بیت اللحم ہے جتے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے۔ تو اس طرح منزل با منزل ہر مقام تے جبریل تے کہن تے اترے نے، 2 رکعتاں پڑھیاں نے۔ یہ تو ایک گل یہ ثابت ہوئی کہ سفر دی برکت ہوتی ہے جے بندہ نماز پڑھتا جائے، نماز پڑھتے گئے، جیڑا بھی مقام آیا آپ نے نماز پڑھی۔ پھر کتنے پہنچے؟ فلسطین۔ جبریل علیہ السلام دے براق نو مین گیٹ دے نال انگلی مار کے بند دیتا اور آپ نے اس مقام تے جماعت کرائی، ایک بڑا بڑا اعزاز اور ڈگری ملنے لگی رب والوں۔ آپ تو پہلے بڑی عظمتاں رکھتے نے، ہن اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین دا تاج پہنا دیتا، 1,24,000 انبیاء آپ دے پیچھے اور آپ اگے امام بنے۔ فرماتے نے میں سوچ رہا سا کہ اینیاں اولو العظم بزرگ ہستیاں موجود نے، میری جد، میرے اکابر، میرے بڑے بڑی شانہ آرے، آدم علیہ السلام ابو الانبیاء، خلیفۃ اللہ فی الارض، مسجود ملائکہ، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے خلیل نے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے، موسیٰ کلیم اللہ نے، عیسیٰ روح اللہ نے، یہ تھے مصر دا سونا یوسف بھی، سارے انبیاء، سارے شانہ مارے۔ اور ایک بڑا عجیب جب منظر اس جماعت ہے جنہوں تو کتے بھی نظر نہیں آئے گا، ایک ہی ایسی نماز پڑھی گئی ہے جنہیں سارے مقتدی اللہ دے نبی ہیں، مقتدی
سارے دے سارے اقتدا کرنا رہے پیچھے نماز پڑھنا رہے نبی تے رسول نے اور جیڑا امام سونا بڑے ہیں وہ سارے نبیاں رسولہ دا سردار ہے امام الانبیاء والمرسلین تو آپ سوچ رہے ہیں کہ کسے نہ کسے کیا جائے گا نماز پڑھاؤ جبریل علیہ السلام نے بازو تو پکڑیا اور کیا سونے ہو جتھے تسی ہو وہ اتھے اور کوئی امام پھر سوچ لو جی جبریل دا عقیدہ تے ساڈا ملدا ہے بولو جبریل دا عقیدہ تے ساڈا عقیدہ ملدا ہے جبریل کہہ رہا ہے جتھے سونے تو ہوئے اتھے اور کوئی مسلح امامت تے نہیں کھڑا ہو سکتا اسی بھی کہنے ہیں جتھے اللہ کے رسول نے اتھے کوئی صحابی بھی امام نہیں بڑھ سکتا ہے تو سایہ پہ فیصلہ کر لینا تو آپ پہ فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا یا ماندی اور جتھے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی جنہوں میرے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلاماں دی آمن حدیث پیغمبر دی اور تینو عظمت ملے سلاماں دی سونے دی کو تھوڑی دی شان ہے اللہ اکبر 1,24,000 وچوں اور 1,24,000 وچوں اور میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اے پریشان قرآن کچھ ہو رہی ہے لیکچرار 1000 جہانی اتے لیکچرار 1000 جہانی اتے پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے موسیٰ کے آنکھوں تور سامنے پر اتے فلکان دے جان کچھ ہو رہی ہے اللہ اکبر آپ مسئلے دے کھڑے ہوئے نماز پڑھائی تعارف کروایا گیا انبیاء نے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد اپنا آپ تعارف کروایا نماز تو فارغ ہوئے اے سرداری دی پاک بن لئی شام دا علاقہ بنو اسرائیل دے انبیاء دا علاقہ ہے جتھے یعنی مسجد اقصی ساڈا قبلہ اول نماز پڑھائی میں کیا کرنا شریکہ دے بیڑے بہا کے اللہ نے سرداری دا تاج پایا انہیں کہنے مخالفت کرنی سی نا اور کردے رہنے یہود و نصارہ اللہ نے کہا سونیا یہ کام میں اتھے مکی وچ بھی کر سکتا سا سارے نبیوں کہتے ادھر آ جاؤ تے سونیا تو امام بن خواہ تے یہ سارے پچھے کھلون میں بینا کیڑا تیرے پچھے کھلون تو متھے بٹ پاتا ہے اتھے ہو سکتا سی پر آکھر سونے آئے دے کہیں تیرے پیودا دے دا قبلہ ہے میں اس ویڑے جا کے تینو پاک بننی سردری دی سرداری دی زیرداری دی نمبرداری دی کہ تو سارے نبیوں دا امام ہے جے کسی نے پلے کھائے تو دور ہو جائے پتہ لگ گیا سارے انہوں کہ کائنات دا امام کون ہے پتہ لگ گیا سارے انہوں کہ سارے جہان دی سردری اور سرداری اللہ کس سونے نے عطا کی تھی آپ سمجھا میں بس ایتھو تاکی سیر ہونی سی ہو گئی ہون جبریل کدھر جانا ہے انہاں کہا جی ہون ادا دیاں کیا ہے ورفعنا لک ذکرک دا جیڑا وعدہ ہے نا اللہ بھی تے پورا کرنا
اللہ اکبر. فرمایا اندر ورفعنا کتاب وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے. نبیاں تو وکھرے شان پایا سلطان نے. کر کر دے اندر پہنچیا اور نام سردار دا نام محمد والا کارج ٹھار دا. سبحان اللہ. جبریل علیہ السلام براق اوتھی بنے ہیں. ہوں اگوں اللہ نے سیڑھی رکھ دیتی. جبریل آپ نے لے کے پہلے آسمان تے چڑھ گئے. یہ کنا پہندا ہے, کتنی مسافت ہے, کنا فاصلہ ہے. زمین تو آسمان 500 سال دا رستہ ہے. پھر پہلے تو دوسرے دا اینا, دوسرے تو تیسرا, تیسرے تو چوتھا, چوتھے تو پنجواں, پنجویں تو چھواں, چھویں تو ستواں. اے 3500 سال دا پیندا 7ویں آسمان دا. ہر دو آسمان دے درمیان مسافت 500 سال دی. آپ فرماندے نے مینوں پہلے آسمان تے پہنچایا گیا. جبریل نے دروازے نوں دستک دتی ہے. معلوم ہویا آسمان لگا نہیں. اللہ فرماندے نے والسماء ذات البروج, مینوں برجا والے آسمان دی قسم ہے. یہ کیڑا آسمان ہے؟ رفع السماء بغیر عمد ترونہا. اینا اونچا آسمان ہے. اللہ فرماتے ہیں میں تیرا پلر تے دیوار بنائی کوئی نہیں, میرے حکم نال کھڑا ہویا ہے. دروازے نوں دستک دیتی جبریل نے. دربان اندروں بولیا ہے کون ہے دروازے نوں دستک دین والا؟ جی میں جبریل ہاں, میرے نال محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. اے آپے آئے نے کہ بلائے گئے نے؟ تسی میرے بلائے کسی دی تقریب وچ فنکشن جاؤ تے ہوڑیاں پہنا ہی گل ہے. کی خیال ہے؟ جبریل کہندے نے سونا آپ نہیں آیا, کائنات دے خالق نے بلایا ہے. دروازے کھل گئے. آدم علیہ السلام نے ملاقات, پھر دوسرے تے پہنچے عیسیٰ علیہ السلام نے ملاقات, پھر تیسرے تے پہنچے سیدنا یوسف علیہ السلام نے ملاقات, پھر چوتھے تے پہنچے حضرت ادریس علیہ السلام نے ملاقات, پنجویں تے پہنچے حضرت ہارون علیہ السلام نے ملاقات, چھویں تے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات, اور 7ویں تے پہنچے تے اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات. سب نے جبریل نے تعارف کروایا ہے. سب نے یہ آکھیا ہے مرحبا, جی آیا نو, اہلن سہلن مرحبا. اللہ اکبر. اخی صالح نیک بھائی آیا ہے. آدم علیہ السلام کہتے ہیں نیک پتر آیا ہے. اللہ اکبر. 7ویں آسمان تے پہنچ کے یہ نہیں کہ آپ دیاں بلندیاں اور عروج ختم ہو گیا ہے. نہیں, سونے دا عروج ختم نہیں ہویا. آمنہ دے لال دیاں بلندیاں مکیاں نہیں, آسمانہ دیاں بلندیاں مک گئی. میں تے کیا کرنا, آسمان شرمندے ہو گیا بیچارے. اسی سمجھ دے سی بڑے اچھے ہیں. آج آمنہ دے لال دیاں بلندیاں اچھی آئیاں بیک کے انہوں نے سمجھ آ گئی کہ ساڑھے نال تے سونا اچھا ہے, سارے جگ نال بد کے شان والا. تو پھر کدھر دا سفر ہے؟ اور اللہ نال ہم کلام ہونے پہنچے. اے حجابات دا اور انوار و تجلیات دا سفر ہے. تھانے جاؤ, ایس پی دفتر جاؤ, اے سی ڈی سی کو جاؤ, تے تو آٹے زیر تے بوجھ ایک پریشر ہوتا ہے.
اور تسی بڑے مرعوب جے ہو کے سفر کرتے ہو، یار کمال ہے، اے ڈی سی دا دفتر ہے، اے سی صاحب دا دفتر ہے، بڑے مہذب ہو کے مؤدب ہو کے چلتے ہو، ایک دہشت تو دیئے کہ نہیں، لیکن ادھر رب ذوالجلال دا دفتر ہے، یہ دیودی بادشاہی، یہ دیوتے پہنچے نے کہ جو بڑا ہی پر جلال ہے، تو انوار و تجلیات دا سفر طے کرن تو بعد اللہ تعالیٰ تک پہنچے، رسائی آپ دی اس مقام تک ہوئی کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نوری، کوئی ناری، کوئی خاکی، کوئی اولین وچو یا آخرین وچو، کوئی ادنا، کوئی اعلیٰ، کوئی عرشی، کوئی فرشی، کوئی عربی، کوئی اجمی اس مقام تک نہیں پہنچیا، اور جتھے کائنات دا امام پہنچے، کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب دوست کو ہوتا ہے کوئی گفٹ لے کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تسی میرے واسطے کی گفٹ لے کے آئے؟ اللہ تیرے خزانے پرے نے، تیرے کو کمی کوئی نہیں، ہاں میں خالی ہاتھ نہیں آیا، میں اور گفٹ لے کے آیا جو تیرے خزانے دے اندر بھی نہیں۔ پتہ اللہ نہیں ہے، پوچھیا سونیا کی لے کے آئے ہو؟ فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی، مالی، ہر قسم دیاں بندگیاں تے عبادتاں تے عاجزیاں تے انکساریاں تے فروتنی اے نیاز مندیاں دے تحفے لے کے، یا اللہ میں تیرے کو آیا ہوں، تو عاجز تو یہ کدی ہویا، میں عاجزی لے کے آیا، میں نیاز مندی لے کے آیا، میں بندگی لے کے آیا، اللہ اکبر۔ تے اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی، جدو ٹرے نے ادو آکھیا اسراء بعبدہ، جدو اتے پہنچے نے دیکھی فرمایا ایوہ النبی، اے میرے نبی تیرے تے سلام ہوں، ورحمت اللہ اللہ دیاں رحمتاں ہون، وبرکاتہ تے او دیاں برکتاں ہون۔ آپ کہنے رہے یا اللہ میں کلا نہیں ہو آیا، میں تیری امت چھڑ کے پیچھے آیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ ساڑھے سارے تے تیری رحمتاں برکتاں جننے بھی میری امت دے نیک ابرار اخیار لوگ ہونگے سب تیری رحمت تے برکت دے حقدار نے۔ اللہ اکبر، ایک گفتگو اللہ نے انہی پسند آئی ہے، میرے آقا نے اس نو ہر نماز دا جز بڑھا دیتا ہے کہ کوئی بھی نماز ادا کرو ذرا اس عبارت نو دہرایا کرو، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس تو بعد اللہ نے کچھ گفٹ دیتے، کیا گفٹ ہے؟ اے میرے محبوب پیغمبر، تو جو بے عاجزی تے بندگی دا تحفہ لے کے آئے ہیں تے میں تیرے تے بندگی دی عنایت کرن لگا کہ تساں 5 وقتاں وچ اینی نماز پڑھنی ہے، کنیاں نمازاں 50 نمازاں ادا کرنیاں نے، یا اللہ ٹھیک ہے، لے کے چل پہنے۔ رستے وچ موسیٰ علیہ السلام دی ملاقات ہوئی، وہ پوچھ دے نے کی ملیا جے؟ اگر 50 نمازاں ملیاں نے، انہیں کیا کسے نہیں دے پڑھنیاں؟ قد جربت الناس قد بلوت الناس، میں لوگوں نے بڑا آزمایا ہے، میرے پریکٹیکل تجربہ حاصل ہویا ہے، سونیوں ہنے یہ دے وچ تخفیف کرا دیو اور واپس جاؤ،
ارجع الى ربک فاسألہ التخفیفا، رب سونے کے ترلا مارو یا اللہ میری امت دے اتے بوجھ زیادہ ہے، کچھ کمی کیتی جائے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام دے کہتے آپ نے کئی پھیرے لگائے، اللہ 10 کم کردہ گیا، حتیٰ کہ 50 وچوں 5 رہ گئیاں۔ فرمایا میرے محبوب امت نے خوشخبری سنانا کہ 5 نمازاں 8 پیرہ دے اندر پر ثواب 50 دی دیا۔ اللہ پڑھن دی توفیق دے۔ ایک مومن کا معراج ہے نماز دا ایک امتیازی مقام ہے۔ روزے ملے نے، زمین تے ملے نے، زکاة دے احکام ملے، زمین تے ملے، توحید دے احکام ملے، زمین تے ملے نے، رسالت دے احکام ملے، زمین تے ملے نے، معاشرت دے احکام ملے، زمین تے ملے نے، عدالت دے احکام ملے، زمین تے ملے نے، جہاد دے احکام ملے، زمین تے ملے نے، حج تے عمرے دے احکام ملے نے تے زمین تے ملے نے۔ اور جس وقت نماز دی باری آئی اللہ نے فرمایا زمین تے نہیں سونے عرش برین تے اتے آؤ، ایک گفٹ میں اوتھے دینا ہے تے نالیا کیا صلاۃ معراج المؤمن، اے نماز مومن دا معراج، جڑا نماز پڑھے گا ان بلندیاں مل جان گیاں۔ سر ڈگدا جدوں زمین اتے پوے کسر جائرش برین اتے، اور لکھ لین امام مبین اتے تیری پاک جبین گھسانے نو۔ اللہ سانو سجدیاں دا شوق عطا فرمائے۔ ہون اللہ نے دوسرا گفٹ عطا فرمایا اور آکھیا ہے میرے عرش دے تھلے جڑا خزانہ ہے نا اے میں وہ تھو دے لگا۔ ایک ایڑا گفٹ ہے، آؤ سورہ بقرہ دا آخری رکوع، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ایک کتھو آئی ہے اے اللہ دے عرش دے تھلے خزانہ ہے، اتھوں اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ للہ ما فی السماوات والارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلينا ما اكتسبت ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت۔ ٹھیک ہے اللہ اگے کی ہے دعائیہ کلمات آ رہے ہیں، اللہ آپ طریقہ پہ سکھاتا ہے کہ میرے کو کیویں منگنا ہے تے کی منگنا ہے، کی آکھنا ہے، آداب دعا دے آپ سکھائے۔ سونیا اینج کر کے منگی، ربنا ربنا لا تؤاخذنا
ساڈے ربا سانو نہ پھڑی ساڈا مواخذہ نہ کریں ان نسینا اگر اسی بھول جائیے او اخطانا یا اسی کوئی غلطی کر پئیے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرن میں بوجھ ساڑھے دی کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالی جو ساڑھی طاقت تو بند ہوئے ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين کتنی پیاری دعا ہے جو میرے رب سونے نے آپ سکھائی بندے رہے میری بندگی کرنی ہے تو دے اے انداز نے اے اسلوب نے اینج کر کے میرے کو معافیاں منگنیاں نے اینج کر کے میں نو پکارنا ہے اینج کر کے التجامہ کرنیاں نے اینج کر کے دعاواں کرنیاں نے پھر میری رحمت دا سمندر ٹھاٹھا مارن لگ پائے گا تلاتم خیز موجہ اٹھن گیاں اور تواڈے سارے گناہ بہا کے رہ جائے اس تو بعد اللہ نے فرمایا ایک اور خوشخبری اپنی امت نو سونے جی میں تو میرا محبوب ہے تیری امت میں نو ساریاں امتاں وچوں محبوب ہے اللہ ہن کی گفٹ دینا چاہنا ہے فرمایا پہلی امتاں دے اندر کوئی بندہ اگر گناہ کر لیتا سی زنا کیتا ہے شراب پیتی ہے صبح قدرتی طور تے اسے دروازے تے لکھیا جاتا سی یہ نے راتی اے کم کیتا لیکن اس امت واسطے میں ستار بن جاواں گا غفار بن جاواں گا اے ارادہ کرے گا نا تیرا کوئی امتی نیکی دا اجے کیتی نہیں تو میں فرشتے نے کہا گا ثواب لکھ لے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اجے تو نے نیت کیتی ہے انہیں اجے نیکی کیتی نہیں مثلا ایک بندہ رات نو ارادہ کرتا ہے آج راتی نے میں اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے نا نہیں آئی جان غفلت دے اندر گہری نیند چلا گیا ہے صبح دیا اذاناں ہوئیاں نے مگر وہ اجر لکھیا وہ دا ثواب لکھیا جا چکے ہے اس امت مرحومہ دے اتے اللہ دیا کرم نوازیاں تو جے نیکی کر لوے تو فرشتے حکم ہے ایک نہ لکھی 10 لکھی جے گناہ دا ارادہ کیتا ہے نہ لکھی ہو سکتا ہے نہ کر سکے کیا وہ دی رحمت غالب نہیں تو جے گناہ کر بیٹھا ہے ایک کوئی لکھنا ہے پر جلدی نہیں لکھنا اڈیکنا ہے ہو سکتا ہے توبہ کرنا ہے اتھو تک نوبت ہی نہ آوے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ کتنی مغفرت والا ہے اور اگر انہیں توبہ کر لیے تو مٹا دے اس امت دے ہوتے اللہ دی رحمت آنے ایک اور تحفہ ہے جیڑا میرے نہ شرک نہیں کرے گا چاہے دنیا پر دے گناہ لے کے آ جائے میں نے کوئی روکن والا نہیں کوئی اجارہ دار نہیں میرے تے کسے دا روب اور دبدبہ نہیں چلتا اگر میں چاہوں میری مشیت دا تقاضا ہوئے تو میں اس گناہگار نوں بخش دیا گا پر شرطے میں جو نے شرک نہ کیتا ہوئے اے توفے مل رہے نے اس امت نوں امت دا والی
ساڑیاں سفارشاں لے کے کتھے سونا اپڑیا ہے کی قدر کیتی ایسا سونے دی آج اسی مغربی تہذیب نو اہمیت دے رہے ہیں اے چند رڈیا انہاں دا پچھو تسی ویکھو نا بایو ڈیٹا تے کدے تو شرافت نظر نہیں آئے گی جنہاں نے اسلام آباد دی سڑکاں دے اوتے کیا ہے ہمیں آزادی چاہیے تو انہوں کیڑی آزادی دی ضرورت ہے کیڑی تو آٹے تے ظلم ہو رہا ہے دسو آزادی کیڑی چاہیے کون سی آزادی تمہیں نہیں مل رہی اور کوئی شرم و حیا دی چادر نو تار تار کر کے بد کردار عورت یہ کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی اگر تیری مرضی کو بے لگام کر دیا جائے تو چاہے تو کیا وہ تعلق باپ سے جوڑ سکتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی قدغن نہ مجھ پر لگائی جائے کوئی پابندی نہ لگائی جائے میں جسے چاہوں جس سے چاہوں اپنی ناپاک خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچا سکوں میرا جسم میری مرضی لعنت تیرے جسم تے یہ جسم جن نے بنایا ہے وہی مرضی کنے بنایا ہے اس کتی نو حیا نہیں آئی کہ تیرے جسم دا خالق جیڑا ہے اس نے ایک ہدایت نامہ بھی اتارے ہے اس باڈی دے ایک ایک پرزے نو تو اینج کر کے استعمال کرنا ہے آنکھ کنے بنائی ہدایت نامہ آ گیا قرآن ہے اور نال اللہ نے سونا انجینئر پیج دیتا ہے اس باڈی دے ایک ایک پارٹ نو سمجھان واسطے انہوں اینج کر کے یوز کرنا ہے وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اللہ اکبر عورت دمانہ کی عورات النساء پردہ جو پردے میں مستور ہو وہ عورت ہے جو برہنہ چہرہ لے کر ہاف لباس اور تنگ لباس چست لباس پہن کر عریانی کا فحاشی کا مظاہرہ کرے اور اپنے حسن غلیظ کی ہر آدمی کو دعوت دے دعوت نظارہ دے اسے عورت نہیں کہتے عورت فاطمہ بنت رسول ہے عورت عائشہ صدیقہ ہے عورت حفصہ ہے ام سلمہ ہے صحابیات میں رضوان اللہ علیہن اجمعین اے عورتہ نے اللہ اکبر ادھر آیت اتری ہے حجاب دی پردے دی اس سے میرے احکام تے عمل درامد شروع ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن لو ایک ہی کہنی ہے اسی روشن خیال یہ روشن خیال جڑے نے اپنے آپ کو کہنے والے اصل تھی بے راہ روی یہ اسلام تو بغاوت خدا رسول نہ سرکشی دا رویہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو او عورت اذا استعطرت جو خوشبو لگا کے نکلے فمرت بالمجلسی مردہ دی محفل اور مجلس کو گزر دیئے خوشبو تیز لگا عورت نو تیز خوشبو لگان دا حکم نہیں تیز پرفیوم فارن کنٹری تو منگوائی ہوئی خوشبو لگا کے گزر رہی ہے فمرت بالمجلسی مردہ دی محفل اور مجلس کو گزر دیئے فہیہ زانیت وہ زانیہ ہے وہ دابتے گناہ دے رہی لوگاں دے ایمان تے ڈاکہ ڈال رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسی عورتاں نے لا يدخلن الجنة ولا يجدن ریحہا ایسیاں بدبخت وہ کون نے علامتہ دسیاں نے فرمایا کاسیاتن آریاتن کاسیاتن لباس پہننے والیاں آریاتن مگر ننگیاں لباس بھی پہنے ہیں اور برہن کی دا مظاہرہ بھی ہو رہے ہیں ہیں کہ نہیں ایسے منظر کاسیاتن
فرمایا لباس پہننے والیاں آریاتن لیکن ننگیاں، مائلاتن مردوں کو مائل کرنے والی اپنی طرف، ممیلاتن خود مائل ہونے والیاں اور مائل کرنے والیاں، لا یدخلن الجنہ اے جنت کدی بھی داخل نہیں ہوں، ولا یجدن ریحہا 70 سال دی مسافت تو جنت کی خوشبو آوے گی مگر یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پڑ گی۔ ہم جی ترقی یافتہ لوگ ہیں، ہمارا اپنا سٹیٹس ہے، ہمارا اپنا سٹینڈرڈ ہے، تمہیں کیا خبر، تم تو غریب لوگ ہو۔ شوہر ہسبینڈ جنہوں آندے جان دے ہو، یہ ہسبینڈ آج کل بہت ہے، شوہر کاٹ نہیں۔ خود بیوی نو کہندا ہے اچھا جا ڈریس پہننا میرے دوست دی دعوت ہے، اور اتھے جا کے میرے دوست نال نا خندہ پشانی نال کھل کے گلا کر رہی ہیں، جے وہ خوش ہو گیا تو میں نو آرڈر مل جائے گا جہنم کا، آرڈر جہنم۔ اے خود ہسبینڈ صاحب کہہ رہے جسے اندر وڑ کے بہنا سی کوئی اسے شرم حیا اتارے نے، جسے اندر وڑ کے بہنا سی۔ میں آپ نے کہہ رہا سردہ عذاب کا ڈبائیاں سپارہ پہلا رکھوں جے، اللہ تعالیٰ پڑھن دی توفیق دے۔ کی اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ کرا میرے جم کے بیٹھو، یا اللہ کی کرنا کر بے کے ایم مکھیاں مار دی رہی ہے، بات تو چلو سی لتا کھول آنیاں، ٹھیک ہے صحت اچھی رہی دی ہے، کئی منظر بیندے ہیں، کئی سانو بیندے نے، کئی رسی بیندیاں، شاپنگ سنٹرہ دی زینت، پلازیاں دی زینت، سٹیڈیم دی زینت، کلبان دی زینت۔ اللہ کہے نہیں، میں نے گوارا نہیں، یا اللہ تو کی حکم دے رہے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اپنے گھروں میں جم کے بیٹھو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اسلام تو پہلے دور جہالت والا بناؤ، سنگار نہ کرنا۔ یا اللہ اور ادھیکاری نوانگیاں سادگی اختیار کرانیاں، اللہ اور کی حکم نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ نمازہ پڑھیا کرو، مسلح بچھا لو، غیر جی مولویہ دا کام نمازہ پڑھنیاں یہ ساڑھا کام تے نہیں نا۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ زکاة صدقہ خیرات کر دیا ریا کرو۔ بیویو توڑے خامن کاروبار دے گئے ہوندے نے، پچھو کوئی سائل آ جائے، کوئی بھوکا آ جائے، کوئی مسافر آ جائے، کوئی حاجت مند آ جائے تو دی مدد کریا کرو، صدقہ خیرات کریا کرو۔ وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ تے اللہ دے رسول دیاں فرما بردار بن کے رہو۔ لو جی اے ہدایت نامہ کتھوں آیا؟ عرش عظیم تو، ٹھیک ہے؟ جسے اندر وڑ کے پیرا سی اس شرم حیا اتارے نے، جسے اندر وڑ کے پیرا سی اس شرم حیا اتارے نے، ہتھاں میں جے بٹوے بیگ پھڑے، سرخی نال ہونٹ سوارے نے، موڑے نال موڑا مار دیاں، اکھاں دے نال اشارے نے، کسے دو گتاں بنوائیاں نے، کوئی فیشنی بال کٹا رہی ہے، مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا، اے قوم ترقی تے جا رہی ہے۔
اللہ اکبر ایک اینا نالوں بھی ود کے پئی پھر دی اور لینا جے ایک انگی گھر وچ پائیے سب ننگا بدن تے سینہ جے اے بیٹی کسے بغیرت دی ایدہ پائی بڑا کمینہ جے اخبار جے فوٹو آ رہنے اے ملک دی بڑی حسینہ جے بس فوٹو اس دا بیخ بیخ کے دنیا خوشی منا رہی ہے مینوں کہندے نے چپ کر بولی نا اے قوم ترقی دے جا رہی ہے اے لڈیاں اے لفنگیاں اے بے حیا اللہ اکبر مطالبہ کی کر دیا نے ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں تو کی سمجھے اے غیرت مندان دی سرزمین ہے ایتھے وہ شاکان مصطفیٰ رہندے نے اسی اسلام تا پرچم لے کے نکلے ہیں ایتھے کوئی بے حیائی اور فحاشی نہیں چلن دیاں گے ایک خطہ عرض پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تے مارز وجود چاہے ایتھے قانون چلے گا تے مدینے والی سرکار دا چلے ریاست مدینہ ریاست مدینہ ریاست مدینہ بنانی ہے تو والی ریاست مدینہ کا اسوہ اپنانا ہوگا رول ماڈل جو میرے آقا نے اپنے کردار نال اخلاق نال پیش کیتا ہے اللہ نے اس نو شریعت دا درجہ دیتا ہے اور میرے مصطفیٰ علیہ السلام راتوں رات معراج کر کے 7 آسمانہ دی سیر کیتی ہے نبیوں نے ملاقات فرشتے نے ملاقات جنت ویکھے دوزخ ویکھے اور راتوں رات آ گئے نے منن والے مان لیا جنہاں مان لیا صدیق بن گئے جنہاں نہیں منیا وہ ابو جہل جیسے زندیق بن گئے عقل دے گھوڑے دوڑاندے نے ایسا ہو نہیں سکتا اللہ دا تو مینوں یہ چیلنج کر رہے کہ میرے کو نہیں ہو سکتا میں تے سبحانہ کہ میں نہیں ہو سکتا میں چاہاں تے پہاڑ وچوں زندہ اٹھنی نکال دیا میں چاہاں آدم نو بغیر باپ اور ماں دے پیدا کر کے دکھا دیا میں چاہاں کواری مریم دے کاری عیسیٰ پیدا کر دیا مینوں کون ہو سکتا کون آکھے رب نو تو انجنی تے انج کر اللہ کے کیڑی مشکل ہے تو اس ماہ مبارک دے اندر میرے آقا نو اللہ تعالی نے معراج کروایا ہے 7 آسمانہ دی سیر ملکوت السماوات والارض اور ایک بدعت اجرا ہو چکا ہے قدم قدم تے شیطان ناکے لائے گمراہ کرتا ہے اپنے مشن کے اندر بڑا سرگرم ہے جن نے کرے فرض نماز نہیں پڑھی ساری رات آج میرا آئیسی میں تے 100 نفل پڑھے بی بی فرض پڑھ بی بی فرض پڑھ فرض تو پڑھتی نہیں تے میرا آج دی رات ساری رات شبرات دی رات ساری رات نفل نے کتے لے گیا ہے کتے نہیں لکھیا کوئی ثبوت نہیں معراج والی رات فرض نماز دا گفٹ ملے ہے جے تسی معراج تے ایمان رکھ دے ہو تے پھر آج تو بعد اللہ نال عہد کرو کہ اسی فرض نماز نہیں چھٹا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پہلے دعائیہ رکا ہے جی انہوں نے کہا کہ صبح میرا آپریشن ہے اللہ تعالیٰ جی تو انہوں اس آپریشن کے اندر کامیابی نال گزارے اور صحیح آپریشن ہوئے اور خیر و عافیت نال تسی اپنے اہل خانہ تشریف لے آؤ دوسرا رکا ہے کہ حکیم عبدالرشید مرحوم رحمت اللہ علیہ دے بڑے بیٹے عبدالقیوم صاحب دی اکھ دا آپریشن ہے اللہ تعالیٰ جی میرے بھائی عبدالقیوم صاحب دی اس آپریشن کو کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہوں
خیر و عافیت نال صحت کاملہ و عاجلہ نال نوازے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم دیاں بیماریاں کافور فرمائے.